رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس طریقوں میں سے ایک بڑا خوبصورت طریقہ ہے۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، میرے گھر کو خوب صاف ستھرا کرو، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر سال رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا ہے۔ ایک سال کسی وجہ سے اعتکاف نہ فرما سکے تو اگلے سال 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کا جو مقصد بیان کیا وہ شب قدر کی تلاش بیان کیا۔ اعتکاف سے مراد یہ ہے کہ انسان سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ تعالیٰ کے گھر میں اس کی عبادت کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے بیٹھ جائے، اور 10 دن جب وہ مسجد شریف میں حاضر رہتا ہے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اعتکاف کے اندر کچھ باتیں بڑی ضروری ہوتی ہیں، جیسا کہ انسان کو بلا ضرورت طبی مسجد سے باہر نہیں آنا، اس کو کوئی فضول بات نہیں کرنی، اس کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جو شریعت اسلامیہ جس سے منع کرتی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اعتکاف کے آداب بھی ہیں کہ اس نے 10 دن مسجد کے اندر رہنا ہے تو آخر اس نے کرنا کیا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ مسائل پوچھ لیتے ہیں اور مسائل پوچھنے کے بعد پھر ان کی گنجائش سے بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ باہر سے آنے جانے والے آدمی کے ساتھ آپ گفتگو کر سکتے ہیں، ضرورت کے تحت آپ ٹیلی فون پر بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن اس کو اگر آپ نے یہی کام کرنا تھا اور بہت زیادہ وقت اسی پر ضائع کرنا تھا تو پھر تو آپ پہلے سے باہر موجود تھے۔ اعتکاف میں آنے کا مقصود تو اللہ کی عبادت ہے۔ اعتکاف میں جب آپ آ گئے تو اس کا مقصد ہے کہ آپ کچھ دنوں کے لیے لوگوں سے کٹ کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، آپ نے اپنے رب کو راضی کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تو اعتکاف میں ایک تو شوق سے آئیں۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ زندگی میں ایک بار تو اعتکاف کاری لینا چاہیے، اس پر توجہ ہو ہی جانی چاہیے۔ وقت ملنا تو زندگی میں پراپر طریقے سے تو بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن وقت نکال کے اعتکاف میں ایک دفعہ تو زندگی میں آ ہی جانا چاہیے، اور کسی کو ہر سال موقع مل جائے تو پھر تو کیا ہی بات۔ تو اعتکاف کے اندر جو کام ہم نے کرنے ان میں سب سے زیادہ اور سب سے پیارا کام یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں قرآن پاک کا دور فرماتے تھے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ، اور جس سال حضور کا وصال ظاہری ہوا اس سال حضور فرماتے ہیں 2 مرتبہ قرآن پاک کا دور کیا۔ 2 دفعہ حضور نے حضرت جبریل امین کو قرآن شریف سنایا اور 2 دفعہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ تو بہت کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ ایک پہلو اور بھی ہے اس کا، اس پر بھی آپ توجہ کریں گے۔ قرآن مجید کو پڑھنا بھی ضروری ہوتا ہے اور صحیح پڑھنا سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کسی ایسی مسجد میں تشریف فرما ہیں جہاں آپ کے لیے بندوبست کیا گیا ہے تو کوشش کریں کہ وہاں قاری صاحب سے، عالم صاحب سے، امام صاحب سے آپ قرآن مجید کو سیکھیں۔ اور کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، پورے 10 دن آپ موجود ہیں، اور اگر آپ 10 دن پوری توجہ کے ساتھ قرآن مجید کے مخارج پہ لگائیں گے تو امید ہے کہ بہت حد تک آپ کو قرآن مجید سمجھنے میں، پڑھنے میں آسانی ہونے لگی۔ دوسرا، اعتکاف میں جب آپ موجود ہیں تو آپ کو کوشش کرنی ہے کہ آپ محاسبہ نفس پر توجہ دیں۔ آپ اپنے اوپر غور کریں، زندگی میں کون سی ایسی غلطیاں ہیں جو جان نہیں چھوڑ رہی، ان کی کس طرح کر کے اصلاح کی جا سکتی ہے۔ کون سے ایسے کام ہیں جو میں کرتا ہوں تو اس غلطی میں زیادہ مبتلا ہو جاتا ہوں، اور کون سی ایسے کام ہیں، کون سی ایسی جگہ ہیں جہاں میں جاتا ہوں تو میرا ان غلطیوں سے نکلنے میں مجھے وہ جگہیں اور وہ کام مددگار ہوتے ہیں۔ تو اپنے محاسبہ نفس پر توجہ دی جائے۔ اعتکاف کے 10 دنوں میں موقع ملتا ہے انسان کو اپنے لیے سوچنے کا۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ دنیا میں خوش نصیب شخص کون ہوتا ہے، تو فرمایا جسے دید قصور حاصل ہوتی ہے۔ حضور دید قصور کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جسے اپنی غلطیاں نظر آنی شروع ہو جائیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی کمزوریاں، اس کی غلطیاں اس کے سامنے لاتا ہے تاکہ اسے اصلاح کا موقع ملے، اور جب ایسا نہیں ہوتا تو پھر تو لوگ جب غلطی مانیں گے ہی نہیں تو اصلاح کیسے ہوگی؟
تو اعتکاف کے 10 دنوں میں محاسبہ نفس پر خاص توجہ دیں، اپنی زندگی میں اپنا حساب کریں، اپنا حساب۔ اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت ہمیں بتاتی ہے کہ حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ تیسری بات، ایک تو قرآن پاک پڑھیں گے، ایک محاسبہ نفس کریں گے، تیسری بات مراقبہ کریں۔ کچھ دیر کے لیے بیٹھیں، یہ غور کریں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں کتنی عطا فرمائی ہیں، پھر یہ غور کریں کہ ان نعمتوں کے بارے میں، ان نعمتوں کے ساتھ ہماری عبادت کتنی ہے، ہمارا شکر کتنا ہے۔ زندگی اپنی کا حساب لگائیں، غور کریں کہ کتنا کچھ ہے جو ہمیں محنت سے ملا ہے اور کتنا ہے جو بغیر محنت کے ملا ہے، اور کون سی ایسی نعمتیں ہیں جن کا ہم نے شکریہ ادا کیا اور کون سی ایسی ہیں جن پر ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں کی کہ یار یہ تو بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہوئی۔ اپنی گردن کو جھکا کے تھوڑا غور و فکر کریں۔ تفکر کا درس دیا ہے قرآن پاک نے، بار بار کہا ہے تفکر کرو، غور کرو، تدبر کرو، تو یہ ہمیں موقع میسر آتا ہے۔ چوتھی بات، اعتکاف کے دنوں میں اپنے رب کریم کے ساتھ اپنی توجہ کو لگائیں۔ قرآن حکیم نے جو کہا نا کہ رب کی عبادت اس طرح کرو کہ تمہیں نا یقین حاصل ہو جائے، کھل کر اس کی بارگاہ میں سجدے کریں، دعائیں مانگیں۔ ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ انسان کو خود اطمینان قلبی نصیب ہو جاتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ واقعی میرا رب مجھ سے راضی ہے، اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ میں اپنے مالک کے قریب چلا گیا ہوں۔ وہ اس کثرت سے نفل پڑھتا ہے، اس ذوق کے ساتھ وہ اس کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے، اس شوق کے ساتھ وہ تلاوت کرتا ہے، خود محسوس کرنے لگتا ہے کہ اب میرا دل لگنے لگ گیا ہے، اب میں دعا مانگتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ قبولیت میری دعاؤں کے قریب آنے لگی ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم خوب اس پر توجہ کریں۔ پانچویں بات اعتکاف والوں کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے کہ پورے 10 دن ہمارے پاس موجود ہوں گے اور ہم نے مسجد میں ہونا ہے، تو کیوں نہ ایسا کریں کہ از اول تا آخر، صبح سے شام تک ہم ہر وہی کام اسی طریقے سے کرنے کی کوشش کریں جو طریقہ ہمیں رسول پاک نے عطا فرمایا۔ ہمارا کھانا، پینا، سونا، جاگنا، بولنا حضور کی اتباع میں لے آئیں۔ ہم ان 10 دنوں میں ہم پریکٹس کریں کہ ہم نے سنت کے مطابق، حضور کے طریقے کے مطابق سارے کام کرنے۔ آپ اگر یہ ارادہ کریں گے تو پتہ ہے مدینے والے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا گئے گزرے دور میں رب اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اتنا اعزاز ہے۔ تو ان 10 دنوں میں ہونا بھی مسجد میں ہے، ہونا بھی باوضو ہے، تو کیوں نہ سارے کام سیکھا جائے، پڑھا جائے اس سے پہلے کہ کھانا کس طرح کھانا سنت ہے، اور کس طرح بیٹھ کے کھانا سنت ہے، اور پھر کس طرح کر کے گفتگو کرنا حضور علیہ السلام کا مقدس طریقہ تھا، وہ کس طرح سے پھول جھڑتے تھے جن سے لوگ فیض حاصل کرتے تھے۔ تو اعتکاف میں اپنی مصروفیات کو ان 5 کاموں میں لگائیں۔ ایک تو تلاوت قرآن حکیم کریں، دوسرا محاسبہ نفس، تیسرا مراقبہ کریں، تدبر کریں، غور کریں اپنے اوپر بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں پر بھی، اور چوتھا یہ کہ کوشش فرمائیں کہ ہم اپنی عبادت کو، اپنی دعا کو، اپنے استغفار کو اس طرح کا بنائیں کہ ہمیں محسوس ہو کہ قرب الہی کے جانب ہمارا سفر ہے۔ اور 5واں، ان 10 دنوں میں سنت اور شریعت کی وہ ساری چیزیں جس کا دین ہم سے مطالبہ کرتا ہے، اب تو ہم بالکل دنیا سے ایک سائیڈ پہ ہو کے بیٹھیں، اب تو اس طرف توجہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسانی زندگی میں کھانے کی بڑی اشد ضرورت ہوتی ہے، 24 گھنٹے مسلسل۔ کوئی بندہ کھانا نہ کھائے تو اپنے پیروں پر کھڑا نہیں رہ سکتا، مشکل ہو جاتی۔ پانی انسانی وجود کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اگر مسلسل کئی گھنٹوں تک سخت سردی میں بھی پانی نہ پیے اور ایک آدھ دن گزر جائے تو جینا مشکل سا محسوس ہوتا ہے۔ سانسوں کی ڈوری کا چلنا بھی بڑا ہی ضروری ہے۔ اگر سانس تسلسل سے نہیں آئے گی، ماحول گھٹن کا ہو جائے گا تو پھر بھی انسانی زندگی کی بقا مشکل ہو جائے گی۔ یہ ساری چیزیں بھی جینے کے لیے بڑی ہی ضروری ہیں، لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ جینے کے لیے محبت کی بھی بڑی ہی ضرورت ہے۔
گھر میں مال بھی ہو، اولاد بھی ہو، مکان کشادہ ہو، اللہ نے وسعت دی ہو، سارا کچھ ہو، آپ سارے موبائل چلائیں گے تو پھر تقریر کون سنے گا؟ چلیں کچھ لوگ یہ کام کریں، سارے نہ کریں، کچھ میری بات پر بھی توجہ دیں اور اطمینان سے جی آپ بڑے سکون سے آپ لوگ تشریف رکھیں۔ تھوڑی سی تقریر کرنی ہوتی ہے اور ماشاءاللہ اس گرمی میں اتنے سارے لوگ آپ آئے ہیں، تو آئے تو اس لیے ہیں، چلیں آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں۔ تو آپ میری بات پر توجہ کریں تاکہ کچھ باتیں آپ سے ہو سکیں۔ گھر میں ہر شے موجود ہو نا، ساری اللہ نے دنیاوی آسانیاں دے رکھی ہوں، صرف میاں بیوی کی آپس میں محبت نہ ہو، سارا کچھ ہی ہے، بنتی نہیں خاوند کی بیوی سے، بیوی کی خاوند سے۔ صحیح بتانا، وہ گھر سکون والا ہوتا ہے؟ جلدی جلدی ہاں نہ کریں بھئی، پیسے تو پڑے ہیں گھر میں، بچے بھی ہیں، گھر بھی کشادہ ہے۔ یہ محبت اتنی زیادہ ضروری ہے کہ رنگ سارے بھی ہوں، محبت نہ ہو تو پھیکے ہو جاتے ہیں۔ انسان کے پاس ساری ہی چیزیں ہوں لیکن محبت نہ ہو تو ذائقے خراب ہو جاتے ہیں۔ سمجھ لیں میری بات کو، آپ کی جاب اچھی ہے، آپ کے اپنے شہر میں ہے، آپ کا سیلری پیکج بڑا اچھا ہے، آپ کا آنا جانا بھی آسان ہے، لیکن جس جگہ آپ کام کرتے ہیں، جو آپ کے کولیگز ہیں، جو آپ کا عملہ ہے آفس کا، اس کے ساتھ آپ کی بنتی نہیں، محبت نہیں، حالانکہ سیلری بڑی اچھی ہے، تو وہاں جاب پہ جانے کو دل کرتا ہے؟ بھئی پیسے ٹھیک مل رہے ہیں، جاب پہ جانے کا مقصد تو پیسے تھا، محبت تو نہیں تھا نا۔ مقصود تو وہاں جانے کا پیسے کمانا تھا، محبت تو مقصود ہی نہیں تھی۔ لیکن بغیر محبت کے گزارا ہو سکتا؟ یہ سمجھ لیں آپ میری بات، زندگی میں محبت اتنی، اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے، پھر میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے اور کوئی تجھے اس سے جدا کرے، پھر تو گلی گلی پھرا کرے، پھر تو اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے، پھر تو اسی کا نام جپا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا کرے۔ آپ محسوس کریں کہ محبت کی، یعنی مجھے ایک دفعہ ایک بوڑھی اماں مل گئی تو وہ بڑی احتیاط سے، بڑی پرہیز سے، بڑا منہ چھپا کے کہنے لگی، پیر صاحب میرا نا نہ آ جائے، میرے پترا نو آکھو تہاڈے کو جمعہ پڑھ دینے، تھوڑے پیسے دے لین کرن، پر نواں سامنے میرے نال بولن تے ٹھیک نہ، میں تے پیار دی بھکھی ہاں، میرے سے بات ٹھیک کریں، بولیں محبت سے۔ او بھائی، میں اپیل کرتا رہتا ہوں، آپ کے ذریعے بھی کرتا ہوں، میں ڈاکٹر سے کہتا ہوں کہ تو 5 منٹ مریض کو چیک کر، پورا گھنٹہ نہ لگا، پر جتنی دیر اس سے بات کرنا، بیمار سے پیار سے کر۔ اگر اس کا بیٹا تڑپ رہا ہے کہ ہائے میرا باپ بیمار ہے، تو اسے تسلی دے، تو اس سے پیار سے بات کر۔ جب تو اس سے محبت سے بولے گا نا، تسلی دے گا، تو بڑی ساری گولیاں اتنا کام نہیں کرتی جتنے 2 جملے محبت کے کام کر جاتے ہیں۔ اپنی زندگی میں محبت اتنی ضروری ہے، اور جس دین کے میں اور آپ ماننے والے ہیں، وہ دین تو کہتا ہے ساری بات ہی محبت کی ہے۔ میں علماء یہاں بیٹھے ہیں، ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ میرے دین اسلام کا اگر کوئی دوسرا نام رکھنا چاہے تو وہ دین محبت ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ رب سے بھی شدید ہی محبت کرتے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اور رب کی محبت کامل کب ہوگی، ملے گی کب، اللہ محبوب کب بنائے گا؟ جب مصطفیٰ کریم کی غلامی کریں گے، جب حضور سے محبت کریں گے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، جب حضور کی محبت دلوں میں آئے گی، اللہ سے محبت، رسول اللہ سے محبت۔ میرے نبی پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا لوگو یہ میرے صحابہ ہیں، یہ میرے صحابہ کی جماعت ہے۔ فرمایا جس نے ان سے محبت کی، میری محبت کی وجہ سے محبت کی، جس نے ان سے عداوت رکھی، میری وجہ سے رکھی۔ فرمایا یہ میرا حسن ہے، یہ میرے حسین ہے، یہ میری فاطمہ ہے، یہ میرا گھرانہ ہے، یہ میری 4 شہزادیاں ہیں، یہ میری ازواج ہیں، یہ ان کی اولادیں ہیں۔ حضور نے دعا مانگی تھی، یا اللہ جو میرے حسن حسین سے پیار کرے تو بھی ان سے پیار کرنا،
ان سے محبت. او بھائیو دین سارا ہی. کچھ عرصے سے نا میرے وطن میں نفرتوں کے سوداگر آ گئے. کبھی انہوں نے صحابہ کے خلاف زبانیں کھولی، کبھی اہل بیت کے خلاف کھولی، کبھی انہوں نے اولیاء کے خلاف کھولی. پھر کچھ اور سوداگر آئے جنہوں نے 5 منٹ کے لیے سیاست کرنی تھی. ایک نکمی کرسی انہیں چاہیے تھی جس کے 4 پیر ہوتے ہیں پھر بھی ایک ہر وقت کامتا ہی رہتا ہے. یہ اتحادی نہ نکل جائے، یہ اتحادی نہ نکل جائے، ہر وقت کامتا رہتا ہے. اور انہوں نے میری ملت کے سارے جوانوں کو نفرت کا پیغام دیا، سب سیاسی جماعتوں نے الا ماشاءاللہ. اس نے کہا کہ وہ غلط ہے، اس نے کہا کہ یہ غلط ہے. اس طرح کر کے بیج بویا. میری ملت اس طرح کی نہیں تھی، میری قوم اس طرح کی نہیں تھی. میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں. یہاں تو میرے بھائی ایک بابا جی کو خون کی بوتل کی ضرورت پڑتی تھی تو محلے کے 14 نوجوان لائنوں میں لگ جاتے تھے. ہم حاضر ہیں نا، پیش کرتے ہیں. یہ لوگ اس طرح کے نہیں تھے. یہاں تو سیلاب آتا تھا، خدا نہ خواستہ کبھی زلزلہ آتا تھا تو وہ بیٹی، جس بیٹی نے مشین پر، سلائی مشین پر بیٹھ کر خود سارا جہیز بنایا تھا، غریب باپ کی بیٹی، وہ بھی کہتی تھی میں 2 کپڑوں میں چلی جاؤں گی، یہ میرا جو جہیز کا سامان ہے یہ زلزلے والوں کو دے دو. میرے تو فوجیوں کا ٹرک گزرتا تھا، کبھی تو لوگ سڑکوں کھڑے ہو کے سلوٹ کرتے تھے. یہ کس نے نفرتوں کے بیج بوئے؟ یہ کس نے آ کے حالات بگاڑ دیے؟ کون آیا چپکے سے جو ان صفوں میں گھسا اور کس طرح کر کے لوگوں نے ادھیڑ پدھیڑ دیا واپس لوٹو. یہ سارا دین محبت کا ہے، یہ سارا دین پیار کا ہے، یہ سارا دین الفتوں کا ہے. اور یہ الفتیں اتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، اتنی زیادہ کہ بخاری میں حدیث ہے، صحیح بخاری میں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. کہتے ہیں ایک شخص نے آتے ہی بڑے سادے، بڑے دھیمے، بڑے میٹھے انداز میں عرض کی، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فوراً میرے کریم نے فرمایا تو تیاری بتا، تیری قیامت کے لیے تیاری کی ہے کیا ہے؟ عرض کی حضور کوئی زیادہ نفلی نمازیں، نفلی روزے تو نہیں، فرائض کی تو پابندی بہرحال ضروری ہے، میں کوئی کثرت صوم و صلات تو نہیں کر سکا. تو فرمایا پھر قیامت کا کیوں پوچھتا ہے؟ اس کا سرمایہ دیکھو کیا ہے. یہ صحیح بخاری ہے. قیامت کے بارے میں کیوں پوچھتا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ اس لیے پوچھتا ہوں کہ خدا سے بھی پیار کرتا ہوں، محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہوں. تے اساں جہاں گناہیاں دا جدوں اعمال نامہ فرول ہوئے، ذرے ذرے نے سامنے آ جانا ہے، جو جو منہ تھی بولیا بول ہوئے. اساں کول حضور دے بیٹھ رہنا ہے، لکھ عمل ترکڑی تول ہوئے، او دے کولوں بھی رب نے حساب لینا ہے جیڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہوئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، ہم نے اندھیری رات سنی تھی سو چراغ لے کے چلے. حضور اس لیے پوچھتا ہوں کہ اللہ رسول سے پیار کرتا ہوں. اب میرے کریم نے محبت کا سرمایہ اس نے پیش کیا نا، حضور پیار ہے نا میرے پاس. نبی پاک نے اب اس پر ریزلٹ اناؤنس کیا، نتیجے کا اعلان فرمایا. میرے کریم فرمانے لگے سن پھر نتیجہ یہ ہے، ایک بہت ساری عبادتوں پر ثواب ملتا ہے نا، اس عبادت پر یہ ثواب، اس تسبیح پر یہ ثواب، یہ بھی اس کے پاس سرمایہ ہے نا. حضور ثواب کا اعلان کرنے لگے. کریم فرمانے لگے سن پھر جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے نا، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اساں کول حضور دے بیٹھ رہنا ہے، اسی کے ساتھ اٹھایا جائے، اسی کے ساتھ. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں وہ تو بات کر کے تشریف لے گئے، چلے گئے. میں نے عرض کی، میں نے کہا یا رسول اللہ ایک بات میں بھی کر لوں. تو حضور نے فرمایا کرو. تو نبی پاک علیہ السلام سے عرض کرنے لگے. حضرت انس بن مالک عرض کرتے ہیں حضور میں اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں، رسول اللہ سے بھی کرتا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق سے بھی کرتا ہوں، اور سیدنا عمر فاروق سے بھی کرتا ہوں. حضور میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو فرمایا انس سارے مل جل کے ہی جائیں گے جنت میں. کچھ نہ اپنے لہجوں کو، آپ نے ناراض نہیں ہونا. میں دیکھتا ہوں لوگ نا
مطلب لڑتے، ناراض ہوتے، غصہ کرتے، بکھرتے، شکوے کرتے، پریشان ہوتے، ہر وقت کی آزمائش، ہر وقت کا دکھ، او یار اس سے نکل آؤ، تھوڑا ہنسنا بھی تو سیکھ جاؤ نا، تھوڑا پیار کرنا بھی تو سیکھ جاؤ نا، تھوڑا کسی چیز کو نا، کسی چیز کا ذائقہ لینا بھی تو سیکھ جائے نا۔ کچھ ضروری ہے کہ ہر بات پر بندہ جھگڑا ہی کرے؟ کچھ باتیں کوئی بندہ بات کر بھی جائے نا تو اس کا کبھی لطف بھی لینا چاہیے۔ مطلب ہر جھگڑے، ہر سوال کا جواب ہوتا ہے؟ بولیں نہیں ہوتا۔ ہر سوال کا جواب آپ کہیں گے کہ شاید یہ ہمیں ان پڑھ ثابت کر رہے ہیں۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، میرے پاس ہر سوال کا جواب کوئی نہیں۔ چلیں آپ کو نہیں کہتا، اپنے آپ کو کہتا ہوں۔ امام مالک سے کسی نے مسئلہ پوچھا، حضور سوال کا جواب دیں، فرمایا نہیں پتہ مجھے۔ کہنے لگا اتنے بڑے امام ہو، سوال کا جواب نہیں آتا؟ فرمانے لگے ہر سوال کا جواب آتا پھر تو میں خدا ہوتا۔ ہر سوال کا جواب کیسے ہوتا ہے؟ اور حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں بڑا عالم وہ ہوتا ہے کہ جسے مسئلے کا پتہ نہ ہو تو کہے بھائی نہیں پتہ مجھے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے کہ عالم کی تعریف یہ ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ عالم اس کو کہتے ہیں جو رب سے ڈرتا ہے، تو اس نے ڈر کے بات کرنی ہے جتنی بھی کرنی ہے۔ اس نے علم بتانے کے معاملے میں بلا وجہ بے باک نہیں ہونا۔ ہم نہ ہر سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں، ہر بندے کو منہ لگانا چاہتے ہیں، اس طرح نہ کریں۔ کچھ لوگ بڑے سارے آتے ہیں، اب ہر بندے سے بندہ الجھ جائے، اس کی بیچارے کی طبیعت خراب ہے، وہ کہیں سے لڑ کے آیا ہے، وہ اس کا کوئی نہ وہ کوئی اس کے پاس ایسی جگہ ہے جس سے وہ پیار کرے، نہ کوئی اس کا انداز ہے، نہ اس کا کوئی شیخ ہے، نہ اس کی کوئی محبت ہے، نہ کسی کو استاد مانتا ہے، نہ کسی بھائی کا ادب کرتا ہے، نہ وہ پسند کرتا ہے، تو آپ بلا وجہ الجھ رہے ہیں۔ چھوڑ دیں اسے، اپنی زندگی محبت والی بنائیں، پیار والی۔ حضرت خواجہ فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سلسلہ چشت کے امام ہیں، حضرت خواجہ فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن ان کے نام کے ساتھ حضرت مولانا لگتا ہے۔ کیا؟ بول کے بتائیے، نہیں بولتے آپ، کیا لگتا ہے؟ یہ جو حضرت مولانا ہوتے ہیں یہی پیر ہوتے ہیں اصل میں۔ جی ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ ہو گئے، وہ لگتا ہے مینوں۔ حضرت مولانا ہی پیر ہوتے ہیں۔ پیر کا کام ہے نا آپ کو دین بتائے، کہ صرف پھوکا والا پیر ہوندا ہے؟ پیر کا کام ہے دین بتائے، تو جو ہر جمعے دین بتائے، جو کئی نسلوں کو قرآن پاک پڑھائے۔ تھوڑا سا نا کرائٹیریا بھی تبدیل کریں۔ یہ جی پیر صاحب ہیں، یہ سال کے بعد آتے ہیں، کیا لینے؟ کہتے ہیں گندم کا توڑا۔ کیا مذاق بنایا ہوا ہے! جہالت کا نام طریقت رکھ دی ہے۔ باہر نکلیں ان مصیبتوں سے۔ یہ جاہل بلا وجہ سوار ہو جاتے ہیں، سال کے بعد آتے ہیں۔ آپ پورا سال اتنا اپنے امام کو نہیں دیتے جتنا ایک چکر میں اس جاہل کو دے دیتے۔ مہربانی کریں آپ۔ فروغ علم تب ہوتا ہے جب علم کی سپورٹ ہوتی ہے۔ تھوڑا سا نا چیزوں کو تبدیل کریں، بدلیں۔ وہ کہتے ہیں جناب یہ حضرت ہیں، مولوی صاحب کی داڑھی تھوڑی سی چھوٹی ہو تو نماز نہیں ہوتی، تو پیر صاحب کی چھوٹی ہو تو بیعت ہو جاتی ہے۔ ہو جو ناراض کوئی گل نہیں، ہو جاتی ہے بیعت اس کی۔ کمال آدمی ہے بھائی۔ وہ مولوی صاحب کی داڑھی سارے چیک کرتے ہیں کہ پوری ہے کہ نہیں، تو پیر صاحب اندر داخل ہو تو ان سے بھی کہا کرو ذرا ٹھہر جا، پہلے پوری کر۔ خلاف پیغمبر کسے راہ گزیر۔ حضرت سعدی کہتے ہیں جو حضور کے طریقے پہ نہ چلے وہ کس طرح منزل تک پہنچ سکتا ہے؟ اصل حضور کی سنت ہے، شریعت ہے۔ اس لیے زندگی کے اندر اصول بنائیں۔ اصول ہم مانتے صحیح کر کے ہیں، صحیح کر کے مانتے ہیں، پر ماننے سے پہلے بھی ذرا صحیح کر کے سوچتے ہیں۔ ان چیزوں پر ضرور۔ حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی محبت کے آدمی تھے نا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا نوازا، ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں بڑی بڑھنے لگ گئی، تو لوگ ذرا دھیان رکھتے ہیں کہ کس بندے کی آج کل واہ واہ زیادہ ہے۔ یہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں یہ توجہ رکھتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کل کو یہ بندہ ہمارے لیے مسئلہ بن جائے، یہ پسند نہیں کرتے۔ تو بادشاہ نے دیکھا کہ اتنے لوگ عقیدت مند ہو گئے ہیں، ہزاروں کا مجمع جمعے میں جاتا ہے، بڑا رش ہے۔ اس نے ایک طوائف کو تیار کیا، کہا جا کے نا تو معاذ اللہ اس طرح کی اداکاری کرو کہ الزام لگ جائے۔ اب بعض بندے اداکاری اس طرح کی کرتے ہیں کہ سامنے والا ویسے ہی پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے
تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو جناب مریم پہ بھی الزام تراشے، تو منٹ لگاتے ہیں الزام لگا دیتے ہیں۔ حضرت جمعہ پڑھا کے نیچے اتر رہے تھے، سیڑھیاں ادھر ادھر، مریدوں کا رش تھا، سامنے اچانک وہ بی بی آ گئی۔ دلی سارا جانتا تھا کہ یہ عورت کیا ہے، کیا کردار رکھتی ہے۔ سامنے آ کے اس نے کہا السلام علیکم۔ شیخ نے گرد نظر جھکا کے کہا وعلیکم السلام۔ تو اس نے اس طرح گفتگو شروع کی جیسی بڑی جاننے والی نہیں۔ بعض لوگ بڑے چالاک ہوتے ہیں۔ پرانے زمانے میں ہم نے سنا تھا کہ فلانا شیشے میں اتار لیتا ہے، اب تو بعض بندے چھوٹی سی شیشی میں بھی اتار لیتے ہیں، بڑے تیز ہیں، بڑی باتیں آتی ہیں بڑی۔ اس نے بھی بڑی طبیعت پوچھی، صحت کیسی ہے، وہ کمر میں درد تھا، اس کا کیا حال ہے۔ اب وہ جو سارے مرید پکے نہیں ہوتے، کچھ کچے پکے بھی ہوتے ہیں، وہ جو کچے پکے تھے وہ پریشان ہو گئے کہ واقعی کبھی پوچھا تو نہیں پیر صاحب سے رات کو کہاں ہوتے ہیں۔ تو فٹافٹ کہنے لگی وہ رات آپ آئے تھے تو آپ کھوٹے سکے دے گئے، میں ابھی دکاندار کے پاس گئی ہوں، اس نے لیے ہی نہیں، مجھے تو کچھ سودا چاہیے تھا، یہ پہ کھوٹے سکے۔ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں۔ ہر جگہ الجھنا نہیں چاہیے، زیادہ صفائیاں دینے والے کو بھی لوگ کمزور سمجھنے لگ جاتے ہیں، ہر وقت تھوڑی صفائی دیں گے۔ حضرت شیخ نے اس کی بات سنی اور ہنسے، مسکرائے، اور مسکرا کے نہ تو اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اصلی سکے نکالے۔ دفعہ فرمایا بیٹی، او میری بیٹی، او پیاری بیٹی، تو نقلی دے جا، اصلی لے جا، اور میرا پتر دوبارہ بھی ضرورت پڑی تو آ جانا، فخر جہاں کا دروازہ کھلا ہی ملے گا۔ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں۔ آپ محبت کریں گے، سامنے والا آئے جتنی مرضی نفرت لے کے آئے، ہم اپنا لہجہ کیسے بدلیں؟ ہمارے پاس وہ شے ہی نہیں جو لوگ چاہتے ہیں پیدا ہو۔ کہاں سے لائیں وہ نفرت، وہ بازاری زبان کہاں سے لائیں، وہ کہاں سے لائیں گفتگو جو گفتگو اس طرح کی ہے کہ ویسے کوئی شریف آدمی نہیں کرتا، کیسے لائی جائے؟ آپ کسی کو دیکھ کے کبھی بھی اپنا لہجہ خراب، وہ جو کر رہے وہ اس کا معاملہ ہے، ہم تھوڑی، ہم محبت والے ہیں، محبت والے اپنی بولی بولتے ہیں، وہ کس طرح سامنے والے کی سطح پہ اتر کر بات کریں گے؟ حضرت نے فرمایا پتر ضرورت پڑے تو دوبارہ بھی آ جانا۔ یہ بات کرتے ہی نا پھر شیخ سیڑھیاں اترنے لگے، اور جب سیڑھیاں اتر گئے تو 3-4 منٹ کے لیے وہ بی بی سکتے میں آئی، کانپنے لگی، پھر دوڑ کے جا کے حضرت کے پیروں میں بیٹھ گئی، کہنے لگی بابا ایک بات تو بتا، تو مٹی کا بنا ہے کہ کستوری کا؟ تو سندل کا بنا آدمی؟ میں تجھے بدنام کرنے آئی، الزام لگانے آئی، چاہیے تو یہ تھا کہ لوگ مجھ پر تھپڑوں کی برسات کرا دیتے، تیرا چہرہ جلال سے سرخ ہو جاتا، اور میں بدنام کرنے آئی۔ اور میں دلی کی وہ والی خاتون ہوں جسے کبھی کسی نے بیٹی نہیں کہا، کبھی کسی نے بہن نہیں کہا، اپنوں نے بھی رشتے بنانے چھوڑ دیے، جس نے دیکھا بری نظر سے دیکھا، پر تو کس محبت کا آدمی ہے، میں بدنام کرنے آئی اور گناہوں میں لتھڑی ہوئی کو تو نے بیٹی بنا لیا۔ یہ جملے کہتے ہی اس خاتون نے دوپٹہ اٹھایا، چہرے پہ اوڑا، اور کہنے لگی دلی والوں اب میں تمہیں بتاؤں گی فخر جہاں کی بیٹی کس طرح کی ہوتی ہے، اب میں بتاؤں گی، آج کے بعد میرے مکان کو کوئی گانے باجے کی جگہ سمجھ کے نہ آنا، اسے میں نے مسجد بنا دیا ہے، قیامت تک مدینے والے کے نام کی اذانیں پڑھی جائیں گی، مسجد کا ارادہ کر دیا ہے۔ اپنے سنیں جی، اپنے لہجوں میں محبت، سامنے والا، وہ ہمارے ہاں نا 2-4 فلسفے بھی ہیں ہمارے، کچھ لوگ کہتے ہیں دکھ بڑے ہیں اس لیے میں سخت ہو گیا ہوں، دکھ بڑے ہیں، پیر صاحب آپ تو گاڑی میں بیٹھ کے آئے، عقیدت مندوں کا ہجوم ہے، پیار ہے، ہمارے پاس دکھ بڑے ہیں، تو میں کہتا ہوں آپ کو پتہ نہیں ہے نا، دکھ جس جگہ جاتے ہیں نا وہ رنگ ضرور بدلتے ہیں پر رہتے دکھ ہی ہیں، رہتے وہ ہر ایک کے پاس ہیں، اس لیے کہ دکھ پیارے بڑے ہیں نا، نبیوں رسولوں کے پاس بھی رہے ہیں، اور ہمارے درویشوں نے ہمیں سبق پڑھایا ہے کہ دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن پیارے، اگر وہ اس طرح خوش ہیں تو ہم بھی خوش ہیں، تو دکھ تو ہر بندے کو ہے، اب کیا بندہ ہنسنا چھوڑ دے؟ میں دکھی بڑا ہوں تو لہذا تلخ ہوں، او بھائی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے لوگوں سارے نبی ستائے گئے اور میں سب سے زیادہ ستایا گیا،
آپ کبھی سیرت مبارکہ پڑھیں نا، ہجرت سے پہلے کیا حال ہے، کبھی کانٹے ہیں، کبھی پتھر ہیں، کبھی اوجڑیاں ہیں، کبھی طائف میں روڑیں۔ ہجرت کے بعد کیا حال ہے، کبھی بدر میں تلواریں، کبھی احد میں تلواریں، کبھی خندق میں تلواریں، کبھی منافقین کی سازشیں، کبھی کچھ از اول تا آخر دکھ ہی دکھ۔ لیکن حضرت حارث بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں میں نے اپنے کریم محبوب علیہ السلام کو جب بھی دیکھا ہے مسکراتے ہی دیکھا ہے، مسکراتے ہی دیکھا۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے۔ حضور تو ہلکا سا مسکرا دینا تو جو بڑا رونے والا ہو وہ ہنس پڑتا ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر تو بڑا انتظار کرنا پڑتا ہوگا کہ حضور تسکین فرمائیں۔ فرماتے ہیں انتظار نہیں کرنا پڑتا، انتظار نہیں، یہ تبسم حضور کی عادت ہے، یہ حضور کی، یہ جو اعلیٰ حضرت کا سلام ہے نا، یہ تو پوری سیرت ہے حضور کی۔ فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ یہ تو عادت ہے حضور کی تبسم فرماتے رہنا۔ تو نبی پاک تو ان دکھوں میں مسکرایا سرکار نے، تو ہمیں حکم یہ ہے دکھ تو رہیں گے لیکن ان دکھوں کے بیچ بھی، چونکہ دین محبت والا ہے، ہم نے محبت چھوڑ دی، ہم نے پیار چھوڑنا، ہم نے کسی قسم کا کوئی، میں نا کالج میں پڑھتا تھا تو یہ پاپڑ بیچنے والے آتے ہیں، چورن بیچنے والے اور چپس بیچنے والے، یہ ان لوگوں کا آپ کے خیال میں کتنا کو بزنس ہوگا، کتنی کو انویسٹمنٹ ہوگی؟ کوئی 8-10 ہزار اتنا ہی ہے نا، اس سے زیادہ تو نہیں ہوتا۔ تو ایک آدمی نا وہ کالج کے باہر پاپڑ بیچتے تھے، وہ چھوٹے چھوٹے، وہ صبح لے کے آتے، تو وہ جب چھٹی ہو جاتی تو سارے لوگ جو تھے، وہ بچے جس کے پاس پیسے ہوتے وہ لے لیتا۔ اب کچھ ایسے ہوتے کہ جو دیکھتے ضرور پلٹ کے، خریدتے نہ، حالانکہ کافی سارے لوگ اس عمر میں صاحب حیثیت ہوتے ہیں جب کالج کے لیول تک جاتے ہیں۔ آخر میں وہ شخص پتہ کیا کہتا، وہ آتا تب بھی ہنستا ہوا، مسکراتا ہوا، اور بڑے خوش ہو چھٹی ہو گئی ہے تو انو میں بھی آ گیا پاپڑ۔ اب وہ پتہ کیا کرتا، وہ آخر میں کہتا، جب بہت سارے لوگ لے لیتے تو آخر میں کہتا کہ بھئی جس کے پاس نہیں ہے ادھار بھی مل جائیں گے۔ اگر پھر بھی گاہک قریب نہ آتا تو کہتا جو ادھار پہ بھی راضی نہیں اسے مفت بھی مل جائیں گے۔ میں نے اسے ایک دن پوچھا کہ جناب آپ کا کوئی بہت بڑا بزنس ہے، یہ شوگر مل ہے؟ کہنے لگے جی مکان بھی کرائے کا ہے، حالات بھی بڑے خستہ ہیں، کئی دفعہ شام کو کھانا لے جاتا ہوں، نہ لے کے جاؤں تو میری بیوی کہتی ہے روتے نہ گھر آنا، ہنستے آنا۔ اچار ڈال لیا ہے مرتبان میں، دونوں بیٹھ جاتے ہیں آرام سے، اولاد کوئی نہیں اللہ نے دی نہیں، اس کی حکمت ہے، بڑے راضی ہیں، بڑے خوش ہیں۔ میں اور وہ دونوں مل کے رات کو پاپڑ بناتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، خوشی ہے، اللہ پہ توکل ہے، بھروسہ ہے۔ جس نے راضی رہنا ہے اس نے اس میں بھی رہنا ہے، اور جس نے نہیں رہنا، وہ پہلے کہہ رہا تھا کہ کبھی سائیکل سے موٹر سائیکل مل جائے نا، مل گئی، اب کہتا ہے اس کے ٹائر کبھی 4 ہو جائے نا، ہو گئے، مل گئی اس کو مہران، کہتا نہیں چھوٹی ہے کبھی بڑی ہو جائے نا۔ او بھائی تو نے تو کہیں ٹھہرنا ہی نہیں، یہ تو معاملہ روز آگے جائے۔ بس دنیا میں خوش وہ ہے جو اپنے نصیب سے خوش ہے، جسے رب نے جو دے دیا ہے وہ اس پہ راضی ہے۔ آپ سمجھ لیں، میں نا اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ جس خاندان میں رب نے چاہا ہے مجھے پیدا کیا ہے، جو چاچا اللہ نے میرے لیے پسند کیا مجھے بھی بڑا ہی پسند ہے، جو ماموں اللہ نے میرے لیے پسند کیا وہ مجھے بھی بڑا ہی پسند ہے، جو دوست احباب رب نے مجھے دیے مجھے بڑے ہی پسند کر لیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو۔ ہمیں نا یہ ایک عجیب سا ہمارے اوپر بات سوار ہو جاتی ہے کہ وہ جی دکھ بڑھیں۔ ایک اور بھی مسئلہ ہے محبت نہ کرنے کا، راضی نہ رہنے کا، تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ ایک اور بھی مسئلہ ہے، کہتے ہیں جی میں بندہ کھرا ہوں لہٰذا میں ذرا کڑوا ہوں، میں سچ بولتا ہوں چاہے کسی کو برا ہی لگے۔ یہ بھی اپنا فلسفہ ذاتی بعض لوگوں کا، لہجہ ٹھیک اپنا نہیں ہوتا، نام سچ کا لگا دیتے ہیں بیچارے کا، کہتے ہیں جی میں چونکہ سچا ہوں لہٰذا کڑوا ہوں۔ تو میں کہتا ہوں اس پر بھی آپ سجدہ صاف کر لیں، یہ بھی بات درست نہیں، اس لیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ سچ رسول کریم نے بولا ہے، پر بڑا ہی میٹھا کر کے بولا۔
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ بھی آپ کا اپنا ذاتی فلسفہ ہے. سچ کو بھی سونا کر کے بولنا چاہیے, اسے بھی دلائل کی روشنی میں بولنا چاہیے. آوازیں نہیں اونچی کرنی چاہیے, دلیلیں مضبوط کرنی چاہیے. آوازیں نہیں, کوئی آپ کے زوردار آواز سے معاملہ, لوگ آپ کی دلیل سے. بلکہ ہمارے حاجی صادق صاحب, ابو داؤد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, لہجہ نرم دلائل گرم. فرماتے تھے دلائل مضبوط ہونے چاہیے کہ آپ کی آواز سے آپ لوگوں پر دھاک بٹھائیں گے. تو محبت کریں, پیار کریں. آپ چھوٹے ہیں تو بڑوں سے پیار کریں, آپ بڑے ہیں تو چھوٹوں پہ دست شفقت رکھیں. آپ لوگوں کے لیے اپنے دل میں گنجائش پیدا کریں, آپ اپنے دل کو وسعت دیں, تھوڑی محبت کریں. بڑے بڑے اچھے نظام تھے, چھوٹا سا ہمارا اختلاف ہوتا ہے اس کو ہم نفرت بنا لیتے ہیں. نفرت, آگ جل رہی ہے گھروں میں, شوہر بیچارہ رات کو گھر آتا ہے تو وہ, بعض لوگ ایسے ہیں جو گھر جانا پسند نہیں کرتے, کہتے ہیں کوئی نہ کوئی خوفناک خبر سننے کو ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم بہو کی تربیت کرنا چاہتے ہیں. بہو کی تربیت کرنا چاہتے ہیں. بہو کی تربیت نہ کرو, بیٹی کی کرو. بہو تو آپ کو اپوزیشن سمجھتی ہے, آپ سے تربیت لے گی. جو سبق بہو کو دینا چاہتے ہو وہ بیٹی کو دو, اپنی بیٹی کو. وہ جب کسی کی بہو بنے گی تو ماحول صحیح ہو جائے گا. ہم نہ داماد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں. داماد آپ سے تربیت لیتا ہے, اس کا تو نخرہ عروج پہ, وہ کہاں تربیت لیتا ہے. اب داماد کی تربیت نہ کریں, بیٹے کی کریں. بیٹا اچھا ہوگا تو کسی کا داماد بنے گا تو اس گھر میں تکلیف نہیں ہوگی. میرے عزیز, محبت تقسیم کریں, محبت کی بولی بولیں, انداز محبت والا اختیار کریں. اگر کچھ بندہ آپ کے سامنے عذر لاتا ہے, مجبوری بیان کرتا ہے, اس کی مجبوری کو قبول کریں. آپ لوگوں کو گنجائش دیں, اچھا گمان پیدا کریں, اچھی سوچیں لائیں. میں دیکھ رہا ہوں تیزی سے ہمیں سبق پڑھائے جا رہے ہیں, تیزی سے. دنیا میں دو ہی بندے ٹھیک ہیں, ایک میں ٹھیک ہوں, دوسرا جو میرے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلتا ہے وہ ٹھیک ہے. بھئی میرے علاوہ بھی بڑی دنیا ٹھیک ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ترمذی شریف میں, حضور نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ زیادہ لوگ گمراہ ہو جائیں اور 2-3 ہی صحیح رہ جائیں. تھوڑا سا کسی اور کو بھی گنجائش دیں, کسی اور کو بھی موقع دیں, کسی اور سے بھی پیار کریں. اپنی طبیعتوں کو, دلوں کو وسیع کریں, لہجے محبت والے. میں آپ سے عرض کروں, آپ کا لفظ بھی ٹھیک ہونے چاہیے اور لہجے بھی ٹھیک ہونے چاہیے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں اور لہجہ ٹھیک نہیں تو لہجہ بھی اثر کرتا ہے بندے پر. لہجہ بھی. بیٹا میری بات سننا, یہی لفظ ہے. بیٹا بات سن, یہ بھی لہجہ ہے, وہ بھی ایک لہجہ ہے. آپ کا صرف جملہ ہی, بعض لوگ کہتے ہیں میں نے کہا کیا ہے. او بھائی تو نے کہا تو کچھ نہیں, پر تیرا انداز بڑا جارے آنا ہے. وہ بیچاری ساس بوڑھی ہو گئی ہے, سسر بوڑھا ہو گیا ہے, شوگر کے مریض ہیں, بار بار بھوک لگتی ہے, تکلیف ہے. بیٹا اپنی بیوی کو جاتی دفعہ کہہ گیا اماں ابا کا خیال رکھنا. وہ آئی ہے صبح, اس نے آ کے کہا ابا جی ناشتہ لاؤں کا پتر, مجھے ابھی بھوک نہیں. 2-3 گھنٹے کے بعد اس نے کہا بیٹا, وہ تلخ بولی ہے, جی. کہا جی ہے اس نے. لفظ جی بھی کبھی سخت ہوتا ہے نہیں, لہجہ سخت ہوتا ہے. اس نے جی کہا پر سخت کہا. پھر جب وہ آئی تو اس نے کہا بھی تو پوچھ کے گئی تھی. کیا ہو گیا جی؟ اللہ آپ کو تھوڑا سا بس ٹائم اور جی. میری طرف دیکھیں جی, آپ سارے ادھر دیکھیں گے تو پریشانی ہو جائے گی. اللہ آپ کو خوش رکھے, تھوڑا ٹائم دیں, بات مکمل نہیں ناراض نہیں, گل محبت ہی ہو رہی, تسی غصہ کرن لگ, ابھی تو اتنا سبق پڑھایا ہے. تو وہ خاتون نا جی سخت لہجے میں وہ کھانا لائی اور کھانا لا کے کہنے لگی کہ ابھی تو پوچھ کے گئی تھی. انہوں نے کہا بیٹا چلو بھوک لگ گئی ہے لے آؤ. اب وہ لائی ہے تو اس نے زور سے پٹکا ہے برتن, دروازہ گئی ہے تو زور سے بند کیا. تو اس انداز میں بھی بوڑھے کو تکلیف محسوس ہوتی ہے. وہ شام کو جب بیٹا آیا تو ساس سسر رو ہی پڑے, کہنے لگے اس کو سمجھا تیری بیوی بڑی توہین کرتی ہے. تو خاوند نے بلایا کہ ابا اماں تیری شکایت کر رہے ہیں. تو وہ کہتی ہے کہ انہوں نے پوچھو میں آخیا کی ہے. انہیں آخیا تو کچھ بھی نہیں.
کوئی جملہ بتایا جا سکتا ہے؟ بولے کوئی لفظ ہے ایسا جو گنا جا سکے؟ اس نے کہا پر چھوڑا بھی کچھ نہیں. کچھ لہجے اتنے سخت ہیں، کچھ انداز اتنے سخت ہیں. جب آپ کسی غریب آدمی نے آپ کو جا کے اپنا دکھ سنایا، آپ گھومنے والی کرسی پہ بیٹھے تھے، اس نے کہا چودھری صاحب، سیٹھ صاحب، نواب صاحب ناراض نہ ہونا، پیر صاحب بھی، حضرت صاحب بھی، اللہ ماشاء اللہ، اس نے اپنا دکھ سنایا، مجھے تھوڑی ضرورت پڑ گئی ہے، میری بیٹی کی شادی ہے. آپ نے کچھ بھی نہیں کہا، سخت نہیں. لیکن جب آپ کرسی گھما کے منہ ادھر کو کر لیا نا آپ نے، اور آپ کوئی اور کام کرنے لگ گئے، اچھا بتاتا ہوں، تھوڑی دیر میں کچھ بھی نہیں کہا آپ نے، مر گیا بیچارہ، ٹوٹ گیا، بکھر گیا. میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام، وہ تیری دولت ہے جس نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں. ٹوٹ گیا بیچارہ. لہجہ جو ہے نا، لہجہ مار دیتا ہے. لہجہ بھی پیار والا ہو، انداز بھی محبت والا ہو، پیار والا ہو. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں. سورہ لقمان دیکھیے گا، ابتدائی آیات. فرمایا بیٹا وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، بیٹا لوگوں سے منہ ٹیڑھا کر کے بات نہ کرنا. تیرا انداز خوبصورت ہو، بولنے کا انداز خوبصورت. اپنے لہجوں میں حسن لائیں، محبت پیدا کریں، محبت کو فروغ دیں، محبت کے پیغام بر بنیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات میں حدیث ہے، فرمایا میرا مومن ہوتا ہی محبت والا ہے. مومن ہوتا ہی محبت والا ہے. اس میں کوئی خیر نہیں، نہ محبت کرے نہ اس سے محبت کی جائے. محبت کریں، پیار کریں. آپ جس مقام پہ بھی ہیں، آپ نہ اپنے دل کو بڑا کر لیں، گھر خود بخود بڑا ہو جائے گا، جیب خود نہ خود بڑی ہو جائے گی. اور بخاری میں پورا باب ہے کہ بندہ سخی دل کا ہوتا ہے. مالاں والے تے سخی نہیں نہ ہوندے، تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا. ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا. اپنے انداز میں محبت. میں بات سمیٹنے لگا ہوں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں، حضور گزر رہے تھے، سرخ دھاری دار چادر نبی پاک نے اوڑھ رکھی تھی، اور وہ کیا نظارہ دے رہی تھی چہرہ بدوہا پر. فرماتے ہیں ایک بدو آیا دیہاتی، اس نے حضور کی وہ چادر مبارک کو پکڑ کے نہ کھینچا. دور سے کوئی دروازہ کھٹکھٹائے نا تو اسے خیرات نہیں ملتی، جھڑکیاں ملتی. اس نے پکڑ کے کھینچا. فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا حضور کی مقدس گردن پر نشان پڑ گیا. کھینچا، نشان ہو گیا. اب اس سختی کے ساتھ جب کوئی بندہ یہ کام کرے، اس نے کھینچا، نشان پڑ گیا، تکلیف دی. حضور ابھی روک پھیر ہی رہے تھے تو کہنے لگا جی میں غریب ہوں، خیرات دینے آیا ہوں. اب حدیث میں لفظ کیا ہیں؟ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ. جب حضور نے اس کی طرف چہرہ پھیرا تو نبی پاک نے مسکرانا شروع کر دیا. اب یہاں مسکرانا کمال ہے کہ جب کوئی گردن پہ چادر کھینچ کے نشان ڈال دے، حضور مسکرائے. اور ایک روایت میں یوں ہے کہ حضور نے اتنی بکریاں دی کہ 2 پہاڑوں کے درمیان ریوڑ تھا پورا بکریوں کا، اجڑ. محبوب فرمانے لگے سارا ہی لے جا. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے. کچھ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے نا کہ شاید حضور دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، تو میں کہا کرتا ہوں ہماری مجبوری ہے نا، ہم نے تو کہنا دیتے، ہمیں ملا جو ہے. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. تو اتنی بکریاں حضور نے عطا کر دی. بھائی لہجے میں، بولنے میں، جینے میں محبت کو داخل کریں. زندگی بے ذائقہ سی ہو جاتی ہے، رنگ پھیکے لگتے ہیں جب پیار نہیں ہوتا. آپ نا تھوڑا پیار کا رنگ اختیار کریں، تھوڑی محبت کا. آج صبح مجھے ایک بڑے بزرگ مولانا ہیں، ان کی داڑھی زیادہ سفید ہو گئی ہے، مجھے فون کر کے کہنے لگے کہ میں چھٹی کر رہا ہوں مسجد سے، کوئی جگہ شگہ ہوئی تو ذرا آپ توجہ کیجیے گا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہتا مجھے کوئی بھی نہیں کچھ، پر کوئی لہجے نہیں ٹھیک لگ رہے مجھے. تو وہاں میرے کچھ اہل محبت تھے، پھر میں نے 2-1 کو فون کیا. میں نے کہا چلو کبھی کبھی
ویسے تو زیادہ لوگ پسند نہیں کرتے، دوستوں کو پسند کرتے ہیں، کبھی کبھی خطیب صاحب کو بھی کسی ڈنر پہ لے جانا چاہیے، آؤ تو انواج باروں روٹی کھوائیے، کوئی حرج ہے اس میں؟ لے جانا چاہیے۔ میں نے اپنے مرکز میں نا مدرسے میں 15 دن کے بعد رویہ رکھا ہے کہ بچوں کو فاسٹ فوڈ بھی کھلاؤ، کبھی تکے بھی کھلاؤ، کبھی ان کو نا برگر بھی کھلاؤ۔ منع ہے مدرسے کے طالب علموں کو؟ بولو۔ آج کل نا ہمارے یہاں کچھ لوگ پرہیزگاری بیان کرتے ہیں مدرسوں والے، کہتے ہیں جی میں کدی وہ روٹی نہیں کھادی جڑی مدرسے پک دی، میں توبہ توبہ، وہ میرے بچے اور میں ہم نے کبھی، وہ بچوں کا حق ہے۔ تو میں کہتا ہوں آپ تقویٰ بدل لیں، آپ وہی کھایا کریں جو بچے کھاتے ہیں، آپ کو پتہ چلے وہ بیچارے کیا کھاتے ہیں۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں پرنسپل صاحب، محتمم صاحب، اللہ ماشاء اللہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ کھانے والی ہوتی نہیں تو آپ کیوں کھائیں گے؟ وہ وہی کھائیں گے بیچارے، ان کو آپ نے تکلیف میں مبتلا کیا ہو۔ آپ محبت بانٹیں، پیار کریں، اتنا وقت گزر جاتا ہے لیکن ہمارے لہجے لوگوں کو تکلیف دینے لگ جاتے ہیں۔ آپ لہجوں پہ 2-3 باتیں جلدی سے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ داڑھی حضور کی سنت ہے، اور اللہ نے عورت کو نہیں دی، صرف مرد کو دی ہے۔ تو داڑھی نیک ہو کے نہیں رکھنی چاہیے، داڑھی رکھ لے تو بندہ نیک ہو جاتا ہے، رکھنے سے بندہ نیک ہو جاتا ہے، اور رکھنی بھی اپنی مرضی کی نہیں، اللہ رسول کی مرضی کی۔ اس کو ایک مٹھی کریں، داڑھی کو پورا کوشش کریں، داڑھی شریف چہرے کو، داڑھی سے بندہ سونا لگتا ہے۔ داڑھی ولیوں، نبیوں، غوثوں، رسولوں سب کا طریقہ ہے۔ تو آپ ویسے اچھے لگ رہے ہوں تو لوگ کہتے ہیں بڑے خوبصورت لگ رہے ہو، داڑھی ہو تو لوگ پتہ تعریف بھی کرتے ہیں، تو وہ کتنی روحانی سی ہوتی ہے۔ داڑھی والا بندہ اچھا لگ رہا ہو تو لوگ کہتے ہیں کتنا نورانی چہرہ ہے۔ یہ دیکھو یہ تعریف، ایک تو یہ ضرور کام کریں، دوسرا نماز اپنی زندگی میں پہلے نمبر پہ لے آئیں۔ کوئی کام رہتا ہے تو رہ جائے، نماز کبھی نہ رہنے پائے۔ آج اس محفل کا فائدہ ہمیں تب ہوگا جب عصر کے وقت کچھ نمازی بڑھ جائیں گے، تب کچھ برکت ہوگی۔ اور تیسری بات، ماؤں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے ایک درد مندانہ اپیل کریں، جیسے کوئی خاص بات نہیں، بندہ پیار کے لہجے میں اپنے بچوں کو سمجھاتا، ان کو سمجھائیں کہ پتر قیمتی چیزیں الماریوں کے اندر رکھ کے لوگوں نے تالے لگائی ہوتی ہیں، قیمتی چیزیں گلیوں چوکوں میں نہیں ہوتی، تمہیں اسلام قیمتی کہتا ہے، لہٰذا بے پردہ گلیوں میں نہ نکلو۔ ان کو سمجھاؤ کہ ہر عمارت کو غلاف نہیں چڑھتا، صرف کعبے کو چڑھتا ہے، ہر کتاب کو غلاف نہیں چڑھتا، صرف قرآن کو چڑھتا ہے، ہر بی بی پردہ نہیں کرتی، صرف سیدہ فاطمہ کی کنیزیں کرتی ہیں۔ ان کو یہ سبق دو، پڑھاؤ، یہ سمجھ جائیں گی، ہماری بچیاں ہیں، یہ بالکل سمجھ جائیں گی اور انشاءاللہ تعالیٰ پردہ کریں گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو میں کہہ سکا ہوں اللہ اسے قبول کر لے، اور جہاں بھول گیا ہوں اللہ معاف کر دے۔ آپ بیٹھیں جی، تشریف رکھیں، پروگرام آگے چلے گا کہ یہیں دعا ہوگی؟ اچھا سنیں، اچھا میں کرتا ہوں، ایک میری اپیل ہے، اگر آپ مان لیں تو مجھے آپ نے جانے دینا ہے آگے، چونکہ مجھے فیصل آباد پہنچنا ہے۔ آپ نے مجھے دیکھ لیا، میں نے آپ کو دیکھ لیا، اور آپ میرے لیے دعا کریں گے تو نہیں اٹھے نہیں جی، آپ اٹھ رہے ہیں، دیکھیں پہلی بات ہی نہیں مان رہے، آپ بیٹھ جائیں۔ آپ حضرات جب بھاگ دوڑ کرتے ہیں تو میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، صحیح معنوں میں چھوٹا ہوں، اللہ جانتا ہے کہ میں اپنی غلطیاں دیکھوں تو شاید معاملہ کہیں پہنچ جائے۔ مسجد کا ادب بہت زیادہ ہے، یہ بھاگ دوڑ ٹھیک نہیں، اور ہاتھ ملانا فرض نہیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، جب کہا جاتا ہے نا تھوڑے پیچھے ہٹو تو لوگ اس کا ترجمہ سمجھ لیتے ہیں آگے ہٹو۔ میرا خیال ہے کہ آپ میری بات مانیں گے انشاءاللہ تعالی، آپ مجھے جانے دیں گے، اللہ پھر موقع بنائے گا انشاءاللہ تعالی، پھر موقع بنائے گا، موقع بنتے رہیں گے تو ملاقات ہوتی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور میرا ارادہ ہے اب کچھ شہروں میں اس طرح کا رویہ رکھا جائے کہ میں بیٹھوں، کچھ پہلے آ جاؤں یا بعد میں لوگوں سے ملاقات کروں، لیکن وہ ایک دن میں کئی شہروں میں تو جانا پڑتا ہے، پھر ذرا مشکل ہو جاتی ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ تشریف رکھیں گے دعا کے بعد، اور مجھے آپ اجازت